اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ باد توحید کی متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء کرام سے محبت کا دم بھرنے والوں، اس کفرستان کے اندر دشمنان اولیاء کے بیچ میں رہ کر کے غوث و خواجہ اور مدار سے محبت کرنے والوں، ان کی 11ویں 6ٹی 70ویں منانے والوں، آئیے ہمارے اسلاف کے طور و طریقے پر چلتے ہوئے کس کی بارگاہ میں؟ اس عظیم ذات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے کہ جن کی بارگاہ کے اندر کبھی ابو بکر آئے تو صداقت کے تاجدار بن کے چمکے، جن کی بارگاہ میں کبھی فاروق اعظم آئے تو عدالت کے تاجدار بن کے چمکے، ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرے کہ جن کی بارگاہ کے اندر عثمان ذوالنورین آئے تو سخاوت کے تاجدار بن کے چمکے، اور جن کی بارگاہ کے اندر وہ شخصیت جو شاہ مردہ، شیر ازدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، یعنی کہ مولا کائنات آئے تو بہادروں کے تاجدار بن کے چمکے، اور جن کی بارگاہ کے اندر وہ ذات آئی ہے جس کا احسان صرف مسلمانوں پر ہی نہیں ہے بلکہ رہتی دنیا تک آنے والے ہر انسان پر ہے، اور وہ ذات ہے جس نے کربلا کے اندر اپنے نبی اور اپنے نانا کے وعدے کو وفا کر دیا اور اسلام پر احسان کر دیا، اپنا کنبہ اور اپنا گھر لٹا کر کے، یعنی کہ جب نبی کی بارگاہ کے اندر اپنے نواسے آئے ہیں، امام حسین آئے ہیں تو شہیدوں کے تاجدار بن کے چمکے ہیں۔ تو اے سنیو، اپنا مقدر چمکانے کے لیے، حضور کی بارگاہ میں کچھ اپنا مرتبہ بنانے کے لیے درود پاک پڑھیے اس قرینے سے، درود پاک پڑھیے اس قرینے سے کہ حضور تشریف لائے مدینے سے، کہ حضور تشریف لائے مدینے سے، اور جس طریقے سے رب تبارک و تعالی اپنی پیاری کتاب قرآن مجید اور فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد النبی امی وعلی المدار ابن کریم وعلی صحبہ وبارک وسلم۔ دوستان محترم، آج ہم جس عظیم ذات کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، وہ ذات کسی کی تعریف کی محتاج نہیں ہے، کیوں کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہو، سورہ مزمل کی آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، وہ ذات کہہ رہی ہے جو مفسر قرآن بھی ہے، جو محدث اعظم بھی ہے، جو ہندوستان کے اندر قرآن اور حدیث کا علم لے کر کے آیا، اور جسے ہر مکتبہ فکر کا عالم، مولوی اپنا باپ اور اپنا رہنما مانتا ہے، جن کی کتاب پڑھے بغیر کوئی مولوی مفتی نہیں بن سکتا، وہ ذات علامہ عبدالحق محدث دہلوی کی ذات ہے، اور ان کے والد گرامی علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی کتاب تفسیر عزیزی میں یہ آیت کی تفسیر فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ آیت مدار پاک کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ جس ذات کے بارے میں حدیث یہ بیان کرتی ہو، من عاش مدارین مات شہیدہ، کہ جس نے مداریت پر زندگی گزاری جب وہ مرتا ہے رب تبارک و تعالیٰ اسے شہادت کی موت عطا فرماتا ہے۔ وہ ذات کسی مولوی کے بیان کی محتاج نہیں ہے، جس کے 1500 سے زائد چلے آپ کی عظمت بیان کرتے ہو۔ کل ہی کی بات کرتا ہوں، میں احمد آباد میں رہتا ہوں، اور
ہر سال عرس مدار میں جاتا ہوں لیکن اس سال نہیں جا پایا. تو دیکھیے یہ مدار پاک کے احسان و کرم دیکھیے ہم مداریوں کے اوپر, جو دیوان برادر سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اور جو نہیں رکھتے ہیں, ہر ایک پر احسان ہے مدار پاک کا, کیونکہ ہندوستان کے سب سے پہلے مبلغ اعظم ہیں آپ. 282 ہجری کے اندر آپ اسلام لے کر کے اس ہندوستان میں آئے ہیں جب ہندوستان کا چپا چپا کفرستان تھا. یہاں سے آواز بلند کی گئی ہے کہ پروردگار عالم ہمارے لیے وہ رہنما بھیج دے, کیونکہ ہمارے یہاں پر اگر مرد مر جاتا ہے تو عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا ہے, بیٹی پیدا ہوتی اس کو دفن کر دیا جاتا, طرح طرح سے ظلم و ستم کیے جا رہے تھے اس سرزمین پر, گورا کالے پر, امیر غریب پر, بڑا چھوٹے پر ظلم و زیادہ اس سرزمین پر کر رہا تھا. اور یہاں سے آواز بلند ہوئی ہے, اے پروردگار عالم اگر تو واقعی میں موجود ہے تو ہماری رہنمائی کے لیے, ہماری ہدایت کے لیے کسی کو بھیج دے. اور یہ آواز جا کر کے مدینے سے ٹکرائی ہے اور مدینے سے آواز بلند ہوئی ہے, اے قطب المدار جاؤ تمہیں ہندوستان کی سرزمین پکار رہی ہے. میرے نبی نے آپ کو یہاں پر بھیجا ہے. تو جتنے بھی یہاں پر مسلمان ہیں سب مدار پاک کے احسان کے تلے دبے ہوئے ہیں. احسان عظیم ہے سرکار مدار پاک کا اس زمین پر. تو کل میں جب وہاں پر میں پہنچا تو میں سوچا کہ مدار پاک کو لوگ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا ذکر چھپایا جائے, مٹایا جائے, کم کیا جائے. وہ اس لیے کہ یہ جمادی المدار کا مہینہ ہے. اس میں سے جو بزرگ لوگ ہیں, نئے بچوں کی اور نئے نوجوانوں کی میں بات نہیں کرتا, بزرگ لوگ ہیں. اور میں ایک جگہ پر میں جاتا ہوں, وہاں پر ایک عورت بھی ہے, بزرگ ہے. تو میں کچھ مدار پاک کی ذات بیان کروں کہ یہ کسی کے بیان کے محتاج نہیں. ایک خاتون سے میں نے پوچھا, بزرگ عورت سے, کہ 11ویں مہینے کے بعد میں مہینہ کون سا آتا ہے. جیسے بزرگوں کو پتا نہیں ہوتا کہ محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الاخر, یہ اس طرح نہیں جانتے. یہ کس طرح جانتے؟ بولے پہلا مہینہ بولے امام حسین کا, دوسرا مہینہ امام حسن کا, بولے تیسرا مہینہ بولے میلاد کا, چوتھا مہینہ تو بولے 11ویں کا, اور 5واں مہینہ. جب میں نے پوچھا تو اس ذات سے یہ آواز نکلی, اس عورت نے یہ کہا کہ 5واں مہینہ مدار کا مہینہ ہے. یہ احسان ہے, یہ احسان ہے مدار پاک کے کہ وہ کسی کے بیان کے محتاج نہیں ہے, بلکہ بزرگوں کی زبان پر جب آسمانی دنیا پر مدار پاک کا چاند طلوع ہو جاتا ہے تو ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ مدار کا چاند نظر آ گیا. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جمادی الاول کا چاند نظر آ گیا, یہی کہے گا کہ مدار کا چاند نظر آ گیا. کیوں بھائی مدار کا چاند کیوں کہتے ہو بھائی؟ کیا بات ہے بھائی, مدار پاک کے تم پر کوئی احسانات ہے کیا؟ مدار پاک تمہیں کھلانے پلانے آتے ہیں؟ تو وہ یہی کہے گا جو بھی بشر ہے کہ ہم نے طرح طرح کی جگہ کے چکر لگا لیے, نہ جانے کتنے چلے لگا لیے, لیکن یہ جو نور نظر میرا بیٹا نظر آ رہا ہے یہ صدقہ ہے مدار پاک کا. کہ مدار پاک کی بارگاہ میں جا کر کے ہم نے دعائیں کی ہے تو یہ عطائے مدار ہے, مدار پاک کا صدقہ ہے. تو ہم اس لیے مدار پاک کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں اور ہم جانتے اور مانتے ہیں کہ یہ مدار پاک کا چاند ہے, یہ مدار پاک کا مہینہ ہے. یہ ذات وہ ذات ہے کہ جو کسی کے بیان کی محتاج نہیں ہے, چاہے کتنا بھی لوگ چھپا لے, لیکن مدار پاک کے یہ 1500 چلے ہندوستان میں چیخ چیخ کر یہ پکار رہے ہیں کہ اس سرزمین پر مدار پاک کے احسانات بہت سارے ہیں. تو میں کل سرکار مدار پاک کا احمد آباد میں تقریباً 2 یا 3 چلے ہیں, لیکن ایک فیمس ہے جو بھٹیار گلی کے اندر موجود ہے. تو میں نے سوچا کہ سرکار میں اگر نہیں جا پایا مکان پور شریف کے اندر, تو مدار پاک کا احسان دیکھیے کہ مدار پاک نے یہ ہم پر احسان کیا اور ہمیں یہ میسج دیا کہ اے میرے مداریوں پریشان نہ ہونا, تم اگر مکان پور شریف کے پاور ہاؤس تک نہیں آ سکتے, جملہ دے رہا ہوں غور کیجئے گا, کہ اے میرے مداریوں تم یہاں گجرات سے یا کسی بھی جگہ سے 1500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے اگر میرے پاور ہاؤس تک نہیں آ سکتے تو گھبراؤ مت, میں نے تمہارے لیے وہاں پر مدار پاک کے چیلوں کی شکل کے اندر مداری ٹاور چھوڑے ہوئے ہیں. تمہارا جو چارجنگ ہے وہیں سے تمہیں مل جائے گا, جو فیض تمہیں مکان پور شریف کے پاور ہاؤس سے ملے گا وہی آپ کے چلے مداری ٹاور سے بھی آپ کو یہ فیضان نظر آئے گا. میں اتفاق سے وہاں پہنچا, سوچا کہ لوگوں کو آج تو پتہ ہی نہیں ہے کہ مدار پاک کا مہینہ ہے,
یا مدار پاک کا عرس ہے تو سوچا ویران پڑا ہوگا وہ چلہ, کوئی نہیں ہوگا, خالی ہوگا پورا ماحول. لیکن جب اس گلی کے اندر میں نے قدم رکھا ہے, قسم خدا کی رب گواہ ہے اور جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مشکل سے مجھے اپنے جوتے اتارنے کی جگہ ملی تھی. سرکار کی وہ گلی کا چلہ پورا کھچاکچ بھرا ہوا تھا, پورا کھچاکچ بھرا ہوا تھا. میں نے آستانے کے اندر تو حاضر نہیں ہو پائی, میں باہر کھڑا ہو کر کے میں نے دعا مانگی اور آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا. لیکن جب تک میں 10 منٹ تک تقریباً کھڑا رہا, میں کیا دیکھ رہا ہوں, عورتوں کا جم غفیر ہے, عورتوں کی لائن لگی ہوئی ہے, اور جو میرے کانوں تک کچھ الفاظ آئے تو یہی الفاظ تھے کہ بابا جو وہاں پہ خدمت کر رہے تھے ان سے وہ بات کر رہے تھے کہ بابا آپ نے گئے سال جو مجھے پھول عطا فرمایا تھا اس پھول کو میں نے کھایا ہے تو اللہ نے مدار پاک کے صدقے میں میرے گھر پر بھی پھول عطا فرما دیا ہے. میرے شوہر کی نوکری نہیں تھی, سرکار کی بارگاہ میں نے نظر مانی, آج الحمدللہ میرا شوہر کی نوکری لگ گئی ہے اور اچھا خاصا الحمدللہ ہمارا گزر بسر ہو جا رہا ہے. یہ چلوں کی بات کر رہا ہوں میں, وہ پاور ہاؤس کی بات تو نہیں کرتا کہ جس کے پاور کے بارے میں کون کہہ رہا ہے. علامہ عبدالرزاق بانسوی جو قادریت کی بنیاد ہے ہندوستان کی سرزمین پر, آپ فرماتے ہیں اپنے قصیدے کے اندر از مکن پور تا خراساں فیض بخش ہر گدا, مدار پاک آپ کا فیضان صرف ہندوستان تک محدود نہیں ہے بلکہ آپ کا فیضان مکن پور سے خراسان تک آ رہا ہے. یہ پاور ہاؤس کا عالم ہے سرکار کا. تو سوچئے سرکار کے وہاں بارگاہ کا عالم کیا ہوگا. آج کیوں لوگ 17-18 لاکھ کا مجموعہ وہاں پہنچ رہا ہے. 1500 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جانا ہے, وہ بھی ایک گاؤں کے اندر جہاں نہ گیسٹ ہاؤس ہے, نہ کوئی بڑی عمارتیں ہے, نہ کوئی اچھے کمرے ہیں, نہ کوئی وی آئی پی سویدھا ہے, لیکن پھر بھی لوگ پہنچ رہے. 5 سال پہلے کی بات ہے, ساؤتھ افریقہ سے کچھ لوگ آئے تھے سرکار کے چاہنے والے. اللہ نے انہیں مال دیا تھا تو اچھی قیمتی چیزیں لے کر آئے تھے, لیپ ٹاپ, آئی پیڈ, آئی فون اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ان کے پاس تھی. اب انہیں پتا نہیں ہندوستان کا ماحول کہ یہاں پر بارگاہ میں کچھ لوگ صرف فیضان لینے نہیں آتے, لعنت لینے بھی آتے ہیں. یعنی جیب کترے اعلان ہوتا ہے, عرس میں جائیے کہیں پر بھی تو وہاں کی انتظامیہ کمیٹی کیا کہتی ہے کہ بھائی سفر ظاہرین اپنے جیبوں کا آپ حفاظت کیجئے, یہاں پر کچھ غلط لوگ بھی آتے ہیں. تو وہاں پر بھی اعلان ہوتا ہے, لیکن یہ لوگ بھولے بالے, باہر کی کنٹری میں ایسا نہیں ہوتا. وہ بیچارے اپنے موج مستی میں سفر کر رہے تھے, سرکار کی گلیوں کی زیارت کر رہے تھے, اچانک ان کا سارا سامان چوری ہو گیا. یہاں تک کہ پاسپورٹ, ویزا سب کوئی چوری لے گیا, کہ وہ چھوٹے سے بیگ میں سب رکھا تھا, سب اٹھا گیا. اب ہم گھبرائے کہ یا اللہ, پہلی مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں یہ لوگ آئے ہیں, کیا مزاج لے کر کے جائیں گے, کیا سوچ کر کے یہ جائیں گے, اور مجھے لگتا ہے قیامت تک اب یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے. کتنا بڑا نقصان ہو گیا, لیپ ٹاپ, آئی پیڈ, آئی فون, ویزا, پاسپورٹ سب چلا گیا, لاکھوں کا ان کا نقصان ہو گیا. تو میں نے سوچا کہ اب یہ آئندہ سال نہیں آئیں گے. لیکن کیا دیکھتا ہوں, آئندہ سال پھر وہی گروپ آیا ہوا ہے. تو پھر میں نے جا کر کے ان سے بات کی کہ سمیر بھائی تقریباً ان کا نام تھا, تو میں نے کہا سمیر بھائی ایک بات پوچھوں. بولے پوچھئے. میں نے کہا گئے سال آپ کا بہت بڑا نقصان ہوا تھا, تو میں یہ خوف کر رہا تھا کہ کہیں آپ اب کبھی نہیں آئیں گے. بولے ہم سوچے تو یہی تھے. اس نے یہی کہا کہ ہم یہی سوچے تھے یہاں سے جانے کے بعد میں کہ اب یہاں کبھی نہیں آئیں گے, کیونکہ یہاں پر ہمارے سامان کی حفاظت نہیں ہوتی ہے, ہمیں بہت نقصان ہوا, بہت پریشانی ہوئی. لیکن کیا کہتے ہیں, جتنی پریشانی ہم نے یہاں پہ اٹھائی ہے, جتنا نقصان ہمیں یہاں پہ ہوا ہے, جب ہم یہاں سے جیسے تیسے کر کے اپنے گھر پہنچے ہیں, اسی مہینے کے اندر جتنا ہمارا نقصان ہوا تھا سرکار مدار پاک نے اس کے 10 گنا میں عطا فرما دیا ہے. اور اب ہم اس بار خود سے لٹانے کے لیے آئے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ جتنا یہاں پر ہم لٹا کر جائیں گے سرکار اتنا ہمیں وہاں عطا فرما دیں گے. یہ ہمارے بزرگوں کا فیضان ہے کہ آپ کتنی بھی تکلیفوں میں چاہیے, آپ مکن پور شریف یا اجمیر شریف یا کسی بھی درگاہ شریف پر آپ بھلے دھکے کھائیے, لیکن اگر آپ یہاں کے دھکے کھائیں گے دنیا میں کہیں آپ کو دھکے نہیں پڑیں گے, اور جنت میں اگر ان کا دھکا لگ گیا تو سیدھے جنت میں آپ پہنچ جائیں گے. الحمدللہ ہم اس لیے دھکے کھانے کے لیے ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں, تکلیفیں اس لیے اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم نے یہاں پر تکلیفیں اٹھا لی تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی, ہماری آخرت بھی سنور جائے گی. ایک مرتبہ
नबी और अल नबी की बारगाह में बाज़ बने दुरूद पाक नज़ारा पेश करें। दोस्तान मोहतरम, दो अशार, आवाज बहुत खींच रहा है, थोड़ा इको भी करो, इको चालू कर दे, वो करना सेट। हेलो हेलो हेलो। दोस्तान मोहतरम, जिस जात की बारगाह में हम खैराज अकीदत पेश करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, बस 2-3 अशार उनकी बारगाह में पेश करूंगा और मैं इंशाल्लाह आज जिनकी बज़्म में आए हैं उनके कुछ मरातिब बयान करूंगा मैं, और इंशाल्लाह अपनी गुफ्तगू को मैं समेट लूंगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कल मंडे का दिन है, सबको कारोबार के लिए भी जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मिजाज होना चाहिए कि सरकार की इतनी बातें करो कि लोगों को खुशी हो, परेशानी ना हो। इसलिए मैं उस बात को मद्देनजर रखूंगा और अपनी बात को जल्दी समेट लूंगा। तो एक मरतबा फिर से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बहुत ही प्यारा और पुराना कलाम है जो सिलसिले में वाबस्ता है, तकरीबन उन्होंने सुना भी होगा, तो आप साथ में पढ़िएगा, इंशाअल्लाह आपको भी सवाब जरूर मिलेगा। मिला अली का घराना, मिला अली का घराना के हम मदारी हैं, मिला अली का घराना के हम मदारी हैं, मिला अली का घराना के हम मदारी हैं, बने न कैसे निशाना के हम मदारी हैं, बने न कैसे निशाना के हम मदारी हैं। सुभान अल्लाह बोलते रहिए, सवाब आपके अकाउंट में दर्ज होगा और मदार पाक की तवज्जो आप पर रहेगी। अब देखिए मदार पाक की अजमतें क्या है, वो समाअत फरमाइए। अगर समझ ले मदारे जहां की अजमत को, अगर दुनिया समझ जाए कि मदार पाक किस जात का नाम है, किस वली का नाम है, तो दुनिया क्या कहेगी, समाअत फरमाइए। अगर समझ ले मदारे जहां की अजमत को, अगर समझ ले मदारे जहां की अजमत को, तो फिर कहेगा ज़माना कि हम मदारी हैं, तो फिर कहेगा ज़माना कि हम मदारी हैं। अच्छा, इस शेर के अंदर आपने कई मरतबा सुना होगा ये नारा, एक मदारी 100 पे भारी, सब पे भारी। ये कोई नारा नहीं है, मैं आपको किताब का हवाला दे दूं। सफीनतुल औलिया, दारा शिको कादरी, औरंगजेब और अकबर के खानदान में से ये है, शाहजहां के कुछ भाई लगते हैं ये दारा शिको कादरी। इन्होंने लिखा है सफीनतुल औलिया अपनी किताब के अंदर। क्या लिखा है? वो लिखते हैं कि जब हिंदुस्तान की आबादी मुसलमान यहां पर 70-80 लाख होते थे, तब मदार पाक की बारगाह में 6 से 7 लाख का उसका मेला हुआ करता था। और वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि मैंने ये देखा है कि मदारी बड़े दबंग होते हैं, मदारी बड़े दबंग होते हैं। वो अकेला भी होगा तो सब पे भारी होगा, वो कभी डर कर नहीं रहेगा। अगर वो डर गया तो समझो वो मदारी नहीं है। ये किताबों में लिखा है लोगों ने मदारियों को देख करके, तो उस बात को मद्देनजर रखिए। ये शेर समाअत फरमाइए। हमें मिली है हुसैनी अदा विरासत में,
حسینی ادا ہمیں خاندان میں ملی ہے الحمدللہ. ہمیں ملی ہے حسینی ادا وراثت میں، ہے کھیل سر کو کٹانا کہ ہم مداری ہے کھیل سر کو کٹانا کہ ہم. اب کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہوگا کہ بھائی یہ بیان کر دیا، بتائیے کہاں کٹایا ہے سر کسی مداری نے؟ آئیے تمہیں بتاتے ہیں ہم کس مداری نے کٹایا ہے. 1857 کی جنگ جس نے سب سے پہلے ہندوستان میں انگریزوں کو بھگانے کے لیے آزادی کا بغل بجایا ہے، اس ذات کا نام ہے حضرت مجنون شاہ ملنگ مداری. ایسٹ انڈیا کمپنی کی جس نے اینٹ بجائی ہے اور جس نے سب سے پہلے یہ اعلان کیا کہ انگریزوں بھارت چھوڑو، یہ ہماری سرزمین ہے، یہاں پر تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے، اس ذات کا نام حضرت مجنون شاہ ملنگ مداری ہے. اور آپ کا آستانہ آج مکن پور کی سرزمین پر آباد ہے. آپ کے آستانے پر آپ کو پتا ہے کیا ہم میں سے کسی کی مزار پر ہم ترنگا لگا سکتے ہیں؟ ہم مر جائیں گے کیا ہمارے مزار پر ترنگا لگے گا؟ لگا سکتے ہیں، چاہے کتنے بھی ہم نے دیسی محبت کی باتیں کری ہے، لیکن لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگے گا. آج کے دور میں بھی کس پر لگے گا؟ راشٹرپتی ہو، کوئی بڑا منتری ہو یا کوئی فوجی ہو. لیکن آپ جائیے مکن پور کی سرزمین پر، آپ کو مجنون شاہ ملنگ مداری کے قبر کے اوپر ترنگا نظر آئے گا. کیوں؟ 1857 کی جنگ میں جب آپ نے آزادی کا بغل بجایا، انگریزوں سے کہا کہ بھارت چھوڑو، تب انگریزوں نے آپ کو پکڑا، آپ کے پیچھے ہزاروں کو لگا دیا کہ اسے پکڑ کے لاؤ. آپ وہاں سے اپنے پیر خانہ مکن پور شریف کی سرزمین پر پہنچے کہ حضور میرے پیچھے انگریز لگے ہوئے ہیں، آپ نے حفاظت فرمائیے. دیکھیے یہاں سے میں ثابت کروں گا کہ ہمارا جو نعرہ ہے کہ ہے کھیل سر کو کٹانا کہ ہم مداری ہے. آپ مکن پور پہنچے، مکن پور میں دیکھا کہ انگریزوں کی حکومت ہندوستان میں ہے. آج اگر ہمارے یہاں پر کوئی چلے محلے کا سرپنچ لے لو، سرپنچ کا کوئی دشمن ہے تو ہمارا محلہ اس دشمن کو پناہ نہیں دے گا. پتا ہے کہ یہ سرپنچ ہمارے گھر کی تباہی بربادی کر دے گا، ہمیں پریشان کر دے گا، ہم پناہ نہیں دیں گے. لیکن یہ سادات مکن پور شریف ہے، یہ مداری ہے جو بڑے دبنگ ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں مجنون شاہ ملنگ مداری، تو نے صحیح کام کیا ہے، اب چاہے کتنے بھی انگریز آ جائیں گے ہم دیکھ لیں گے. انگریزوں نے فوجیں بھیجی وہاں پر. ابھی 4 یا 5 سال پہلے ہی وہ املی کا پیڑ شہید ہو گیا. جس املی کے پیڑ کے اوپر تقریباً 70-60 سال کا عرصہ گزرا ہے یا 100 سال کا زمانہ گزرا ہے، لیکن اس املی کے پیڑ کے اوپر آج بھی وہ رسیوں کے نشان موجود تھے جن رسیوں پر لٹکا کر کے مکن پور شریف کے سیدوں کو پھانسی دیا تھا انگریزوں نے. اللہ اکبر اللہ اکبر. مکن پور شریف کو تہس نہس کر دیا تھا، تباہ و برباد کر دیا تھا. وہاں پر ایک بیت الخانہ تھا، یعنی وہاں پر آس پاس کے 17 گاؤں کا لگان آتا تھا. اکبر نے جب مکن پور شریف کا یہ معاملہ دیکھا، اکبر بادشاہ جو ہندوستان کا بادشاہ رہ چکا ہے اور کسی کی مجال نہیں کہ اس کے سامنے کوئی آواز بلند کر سکے، لیکن اس اکبر سے بھی مدار پاک کے ان ملنگوں نے تان سین کی جوتیاں سر پر رکھوائی تھی اور کہا تھا کہ تجھے اولاد چاہیے تو تیرے غلام کی جوتیاں سر پر رکھ، ہم دعا کریں گے تجھے اولاد ہوگی. اور اولاد کے لیے دعا کی ہے اور اسے بیٹا ہوا ہے. یہ ملنگوں کا مزاج تھا. تب اس نے کہا تھا کہ میں نے دیکھا ہے ان سیدوں کو مکن پور شریف کے کہ ان کے چہرے پر نور نظر آ رہا ہے اور ان کے چہرے کے اندر آلے رسول نظر آ رہے ہیں، ان کے چہرے کے اندر نبی کے جلوے نظر آ رہے ہیں، ان کے چہرے کے اندر مولا علی کے جلوے نظر آ رہے ہیں. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ مکن پور شریف کے کوئی بھی سید محنت مزدوری نہیں کریں گے بلکہ 70 گاؤں سے لگان آئے گا، اس لگان سے ان کا گھر چلے گا. 17 گاؤں کا لگان مکن پور شریف میں آتا تھا. تو آپ نے کاروبار چھوڑ دیے تھے اور انگریز نے جب حملہ کیا وہ لگان والا جو گھر تھا وہ تباہ و برباد کر دیا اور جو مکانات تھے تمام تباہ و برباد کر دیے، کتب خانے جلا دیے، سادات کرام کو شہید کر دیے گئے اور اس کے بعد غربت کا دور آیا. سوچئے جس کے گھر پر کھانے کا اناج نہ ہو وہ کھانے کا انتظام کرے گا یا سلسلے کے پیچھے دوڑے گا؟ ظاہر سی بات ہے اگر زندہ رہے تو خدمت کریں گے. تو اس وقت
مکل پور شریف کے سادات اپنی روزی روزگار کے لیے ادھر ادھر جانے لگے. کوئی گجرات چلے گئے, کوئی بہار چلے گئے, کوئی کلکتہ چلے گئے, کوئی دلی چلے گئے, اور اس طریقے سے 100 سال کا عرصہ گزرا, اس سلسلے کی کوئی خدمت نہیں ہوئی, اور ہمارے یہاں تک کوئی مکل پور شریف کے سید نہیں پہنچ پائے, اور ہمارے سلسلہ تھوڑا کمزور پڑ گیا. لیکن کہتے ہیں نا, سچ کو دبایا جا سکتا ہے, مٹایا نہیں جا سکتا ہے. آج پھر دیکھو مکل پور شریف کے اندر 17 لاکھ 16 لاکھ 20 لاکھ کا مجمع پہنچ رہا ہے, اور بتا رہا ہے کہ مدار پاک کا فیضان آج بھی جاری و ساری ہے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی، مدار بیڑا پار، خلیفہ حسن الہند زندہ باد. اب مداری ہے تو ڈنکے کی چوٹ پر مداری ہے. یہ شعر میں آپ سماعت فرمائیے. قسم خدا کی یہ نعمت ہے دو جہاں کے لیے, قسم خدا کی یہ نعمت ہے دو جہاں کے لیے, کسی سے تم نہ چھپانا کہ ہم مداری ہیں, کسی سے تم نہ چھپانا کہ ہم مداری ہیں, ملا علی کا گھرانہ کہ ہم مداری ہیں. اب یہ شعر سماعت فرمائیے کہ لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تم طواف کیوں کرتے ہو, سرکار مدار پاک کے روزے کا طواف کیوں کرتے ہو. اس کی بہت ساری ہمارے پاس مثالیں ہیں, لیکن جو زندہ و جاوید مثال ہے میں وہ دے دوں. سرکار مدار پاک کا طواف چلو تم ہمیں بند کر دو گے, ہمیں کہہ دو گے, ہمیں سمجھا لو گے کہ طواف مدار نہیں کرنا چاہیے, یہ غلط بات ہے. لیکن ان ابابیلوں کو کیسے سمجھاؤ گے, ان ابابیلوں کو کیسے سمجھاؤ گے جو صبح سورج نکلتے ہی دربار مدار کا چکر لگانا شروع کرتی ہے, شام کو جب مغرب کی اذان بند ہوتی ہے تب جا کر ان کا طواف رکتا ہے. انہیں کیسے سمجھاؤ گے. مکل پور شریف کے سید بتاتے ہیں کہ ہم نے ابابیلوں کا ایک بھی گھونسلہ مکل پور میں نہیں دیکھا. وہ کیا کھاتی ہے, کیا پیتی ہے, ہمیں نہیں پتا. صبح سورج اگتے ہی کہاں سے آتی ہے ہمیں نہیں پتا, شام کو سورج ڈھلنے کے بعد کہاں جاتی ہے ہمیں نہیں پتا. تو اس کا جواب ہمیں مل گیا کہ پوری دنیا کے اندر 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کی یہ ابابیل طواف کرتی ہے. پوری دنیا کے اندر 3 جگہوں کا ابابیل طواف کرتی ہے, ایک خانہ کعبہ, ایک روضہ رسول, اور تیسرا مکل پور شریف. اللہ بھیج رہا ہے انہیں اور بتا رہا ہے ان اندھوں کو کہ دیکھ لو مدار پاک کا یہ وہ مقام ہے کہ یہاں پر انسان ہی نہیں بلکہ اوپر ابابیل طواف کرتی ہے. سبحان اللہ. دم مدار، دم مدار، دم مدار. بڑے بڑے ٹوپی اور جبے والے جب مکل پور شریف میں پہنچتے ہیں تو دنگ رہ جاتے ہیں کہ نیچے انسان طواف کرتے ہیں تو اوپر آسمان پر ابابیل طواف کر رہی ہے. یہ شان ہے سرکار مدار اعظم کی. اس بات کو مد نظر رکھیے. یہ شعر سماعت فرمائیے. طواف روزے کا کرتی ہے یوں ابابیل, طواف روزے کا کرتی ہے یوں ابابیل, کہ جیسے ان کو بتانا کہ ہم مداری ہیں, ہو جیسے ان کو بتانا کہ ہم مداری ہیں, ملا علی کا گھرانہ کہ ہم مداری ہیں. مقطع کا شعر سماعت فرمائیے. کوئی جو پوچھے کہ شہرت ہے تیری کیا نسبت, کوئی جو پوچھے کہ شہرت ہے تیری کیا نسبت, اسے بس اتنا بتانا
کہ ہم مداری ہے اسے بس اتنا بتانا کہ ہم مداری ہے ملا علی کا گھرانہ کہ ہم مداری ہے. ایک مرتبہ نبی اور النبی کے بارگاہ میں آواز بلند درود پاک نظر پیش کرے. پڑھیں آواز بلند. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ سیدنا و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مانگے شب بھر رب حبلی کی دعائے مصطفیٰ. پوری رات میرے نبی عبادت کرتے اور عبادت کے بعد کیا مانگتے؟ اے اللہ یہ میری امت مجھے عطا کر دے, مجھے دے دے, میں جانوں میری امت جانے, یعنی میں انہیں جنت میں لے جانا چاہوں تو جنت میں بھی لے جاؤں. یہ نبی فرماتے کیا کر کے؟ پوری رات عبادت کرتے. مانگے شب بھر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ, ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہم کیا کریں؟ آرام کریں. اور ہمارے نبی نمازیں پڑھے. کتنی نمازیں؟ ایسی نمازیں پڑھتے کہ آپ کی اتنا لمبا رکوع اور اتنا لمبا قیام ہوتا کہ کبھی کبھار آپ کا پیر سوج جاتا, ورم آ جاتا اور آپ زمین پر چلے آتے. اتنی لمبی عبادتیں. رب فرماتا اے میرے محبوب آپ قرآن کو ٹھہر کر پڑھیے, کم عبادت کیجئے, کم آپ نمازیں پڑھیے. تو مانگے شب بھر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ, ہم کرے آرام تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ. بعد تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا, یعنی دنیا اور آخرت کو پیدا فرمانے کے بعد رب کیا فرماتا ہے؟ بعد تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا میں نے تو دنیا بنا دی اب چلائے مصطفیٰ. میں نے تو دنیا بنا دی اب چلائے مصطفیٰ. خالق مجھے مخلوق کا سلطان نہ بناتا, یعنی اللہ مجھے بادشاہ نہ بناتا. کیا بناتا؟ خالق مجھے مخلوق کا سلطان نہ بناتا, اعجاز خودی بخش کے ذیشان نہ بناتا. جس خاک کے بوسے لیے ہو نالین نبی نے, یعنی جس مٹی کا نبی کے جوتوں نے بوسا لیا ہو, جس خاک کے بوسے لیے ہو نالین نبی نے, وہ خاک بناتا مجھے انسان نہ بناتا. وہ خاک بناتا مجھے انسان نہ بناتا. بعد تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا جودی پر جو ٹھہرا وہ سفینہ دیکھا, انگشت سلیما کا نگینہ دیکھا. جودی پہاڑ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, جو مکہ وغیرہ گئے ہیں وہاں پر نظر آتا ہے. جودی پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رکتی تھی. پتا ہے آپ کو جب نوح علیہ السلام کی کشتی پر پانی کا عذاب آیا تھا تو وہ کشتی میں جو بیٹھ گئے تھے, وہ کشتی جب کنارے پہ لگی ہے تو کہاں لگی تھی؟ یہی جودی پہاڑ پہ لگی تھی. اور سائنس نے یہ کشتی کو ڈھونڈ نکالا ہے. کچھ سال پہلے سوشل میڈیا پر یہ وائرل بھی ہوا تھا کہ وہ کشتی آج بھی ایک جگہ پر موجود ہے. وہ جگہ پورا برف سے کور ہے. برف سے اللہ نے اس کشتی کو آج بھی محفوظ رکھا ہے جو نوح علیہ السلام کی کشتی تھی. تو کوئی انسان کیسا ہو اس کشتی کو کسی نے دیکھا ہو. یعنی شاعر کہتا ہے کہ جودی پر جو ٹھہرا وہ سفینہ دیکھا, انگشت سلیما کا نگینہ دیکھا. سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک انگشتری تھی, ایک انگوٹھی تھی. تو کوئی انسان ایسا ہو اس نے وہ انگوٹھی کا نگینہ بھی دیکھا ہو. تو شاعر کہتا ہے جودی پر جو ٹھہرا وہ سفینہ دیکھا, انگشت سلیما کا نگینہ دیکھا. کوثر کی فضائیں ہو یا جنت کی بہاریں, کوثر کی فضائیں ہو یا جنت کی بہاریں, وہ سب کچھ دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا. وہ سب کچھ دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا. جو مدینہ دیکھ کر کے آئے ہیں پوچھئے کیا اب اور کچھ دیکھنے کا من کرتا ہے؟ کیا من کرتا ہے یہاں سے گھر جانے کا؟ یا یہ تمنا ہوتی ہے کہ اے پروردگار عالم تو نے تیرے محبوب کا در دکھا دیا, اب روح پرواز کرتے, روح کھینچ لے, اب تو یہی دفن ہونے کا من کرتا ہے. وہ شاعر کہتا ہے اب تو بس ایک ہی دن ہے کہ مدینہ دیکھوں. وہ جنت ہے, جس نے وہ دیکھ لیا اب اس کے پاس جنت دیکھنے کی بھی آرزو نہیں رہتی, تمنا ختم ہو جاتی ہے کہ یہی تو دیکھ لیا میں نے, دنیا کی جنت دیکھ لیا, اب اور کسی جنت کو دیکھنے کی ہماری تمنا نہیں ہے. شاعر نے کہا کہ جودی پر جو ٹھہرا وہ سفینہ دیکھا, انگشت سلیما کا نگینہ دیکھا. کوثر کی فضائیں ہو یا جنت کی بہاریں, وہ سب کچھ دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا. نعتیں تو ہم سب پڑھتے ہیں,
یہاں پر اللہ سب بچے بھی پڑھی رہتے میں سن رہا تھا، لیکن مدینے میں کون نعت پڑھتا ہے اس کو سماعت فرمائیے کہ مخالفین نے مجھ کو بٹور بٹور دیکھا، یعنی کہ جب مدینے میں آپ نعت پڑھو گے نا تو وہاں پر سیکیورٹی گارڈ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نجدی اور وہاں بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو پکڑ کر کے سیدھا جیل میں ڈال دیں گے اگر آپ نے وہاں پر نعت پڑھی۔ تو دیکھیے جو نعت پڑھتا ہے اس پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مخالفین نے مجھ کو بٹور بٹور دیکھا جب میں نے گنبد خضرا ٹکور ٹکور دیکھا۔ آپ خالی ادب بن کے کھڑے ہو جائیے اور وہاں دیکھیے آئے گا بدعت بدعت شرک شرک، آپ کو بھگا دے گا۔ مطلب سرکار کو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے، سرکار کے روزے کو آپ 2 گھڑی اطمینان سے دیکھ بھی نہیں سکتے، اتنا ظلم۔ لیکن شاعر کہتا ہے کہ مخالفین نے مجھ کو بٹور بٹور دیکھا جب میں نے گنبد خضرا ٹکور ٹکور دیکھا۔ نبی کی نعت تو پڑھتے ہیں سب مدینے میں، نبی کی نعت تو پڑھتے ہیں سب مدینے میں نے کبوتروں کو بھی کرتے گٹور گٹور دیکھا، میں نے کبوتروں کو بھی کرتے گٹور گٹور دیکھا۔ ارے تم انسانوں کو روک لو گے، وہ کبوتروں کو کیسے روکو گے جو صبح سے شام تک گٹور گٹور انداز میں نبی کی نعت پڑھتے رہتے ہیں۔ وہاں پر آپ کو بتا دوں میں، کوئی بھی جانور آپ کو نظر نہیں آئے گا سوائے کبوتروں کے، آپ کو کبوتر ہی نظر آئیں گے۔ کیوں بھائی؟ اور بھی تو جانور ہیں اور بھی تو پرندے ہیں، کبوتر ہی کیوں؟ کیونکہ یہ وفادار ہے۔ کسی زمانے میں جب نبی غار ثور میں پناہ لیے تھے تب انہی کبوتروں نے جو جالا مکڑی نے بنا تھا اس پر انڈے دیے تھے اور اپنی وفاداری ثابت کر دی تھی کہ نبی ہم آپ کے ساتھ میں کل بھی تھے آج بھی ہے، صبح قیامت تک ہم آپ کے ساتھ میں رہیں گے۔ یہ نبی کے وفاداروں کا عالم ہے، جو نبی سے وفاداری کرتے ہیں نبی بھی ان کی وفاداری نبھاتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ مخالفین نے مجھ کو بٹور بٹور دیکھا جب میں نے گنبد خضرا ٹکور ٹکور دیکھا۔ نبی کی نعت تو پڑھتے ہیں سب مدینے میں نے کبوتروں کو بھی کرتے گٹور گٹور دیکھا، میں نے کبوتروں کو بھی کرتے گٹور گٹور دیکھا۔ وعدہ لیا ہے نہ کوئی جام لیا ہے، وعدہ لیا ہے نہ کوئی جام لیا ہے، جب حد سے بڑا غم تو تیرا نام لیا ہے، جب حد سے بڑا غم اے مدار تیرا نام لیا ہے۔ اب خوف ہے رہزن کا نہ گمراہی کا خطرہ۔ مداری بن گئے نا تو کوئی ڈاکو آپ کو پریشان نہیں کرے گا، اور کوئی کتنا بھی بڑا کوئی ترم کھا کیوں نہ ہو آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ شاعر کہتا ہے کہ اب خوف ہے رہزن کا نہ گمراہی کا خطرہ، دامنے مدارے دو جہاں تھام لیا ہے، دامنے مدارے دو جہاں تھام لیا ہے، دامنے مدارے دو جہاں تھام لیا ہے۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک نذرانے پیش کرے پڑے بآواز بلند السلام علیکم یا رسول اللہ یا حضرت رسول صلی السلام علیکم یا رسول اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس جس 70ویں میں بیٹھے ہیں بس اس پر ایک نقطہ آپ کو پیش کر دوں میں کہ یہ محفل کیوں برکت والی محفل ہے، یہ محفل کیوں عظمت والی محفل ہے، کیوں اس محفل میں لوگ آتے ہیں، کیا ملتا ہے اس محفل کے اندر، کیا فیضان اس محفل کے اندر۔ جو ہماری محفل میں آتے ہیں انہیں میری یہ بات پتا ہے، ہمارے ذاکر بھائی اور ان کے وہ دوست جو ہماری 70ویں میں سرخیز میں ہر مہینے ہوتی ہے تو وہ آتے ہیں الحمدللہ۔ کتنے مہینے سے انہوں نے ارادہ کیا تھا تب جا کر کے انہیں باولا کے اندر 70ویں کرنے کا موقع ملا ہے۔ یہ مدار پاک کی نظر کرم، اور کیسی نظر کرم کہ یہ 70ویں عرس کی 70ویں ہے جو سال میں ایک بار آتی ہے، وہ ایک بار والی 70ویں ان کی قسمت میں نظر آئی ہے۔ یہ قسمت کے مقدر کے سکندر ہے۔ آپ سمجھے گے کہ میں ایسے ہی فضائل بیان کر رہا ہوں۔ ہمارے سرخیز کے اندر ایک نامچین شاعر ہے، شاید کو جانتا ہوگا، کشمیری مولانا جن کا نام ہے، نعت کے لیے وہ فیمس ہے، ہر جگہ نعت پڑھنے وہ جاتے ہیں۔ ان کا ہمارے ایک 70ویں ملاقات ہوئی، تقریباً 2 سال ہو گئے۔ 2 سال پہلے ایک 70ویں میں آپ کی طرح ذاکر بھائی کی طرح کوئی چاہنے والا تھا، اس مسجد میں امام تھے وہ، تو کہا کہ بھائی ہمارے دادا مدار کی 70ویں ہے، ایک دیوان صاحب تھے ان کے وہاں گھر پہ ایک 70ویں تھی، بولے ہمارے دادا کی 70ویں ہے، مولانا صاحب آپ تشریف لائیے۔ تو بولے ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ وہ 70ویں میں آئے، پہلی مرتبہ انہوں نے شان مدار العالمین سماعت فرمائی کہ کس ذات کا نام مدار العالمین ہے، اور یہ وہ ولی ہے جو ہندوستان میں سب سے پہلے تشریف لائے۔ انہوں نے ذہن میں ڈالا، پھر کوئی ملاقات نہیں ہوئی، پھر 1 سال بعد ایک اور پروگرام میں وہ تشریف لائے، پھر انہوں نے سماعت فرمائی، اور پھر انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب میں سمجھا کہ یہ کوئی سال میں ایک بار ہوتی ہوگی،
تو شاید میں سمجھا کہ ایک بار آپ نے بلایا ہوگا، تو میں سمجھا کہ کبھی کبھار ایک بار ہوتی ہوگی، اس لیے میں نے زیادہ توجہ نہیں دی. لیکن یہ 1 سال گزر گیا، آپ پھر بھی آئے ہیں اور مجھے دعوت ملی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 70ویں لگاتار ہوتی ہے. میں کہ الحمدللہ ہر مہینے کے 70ویں چاند پر مدار پاک کی 70ویں ہوتی ہے. تو عرض کرتے ہیں کہ حضرت کیا میں یہ 70ویں رکھ سکتا ہوں؟ آئے ہائے، وہ شیخ ہے، بولے کیا میں یہ 70ویں رکھ سکتا ہوں؟ اب یہاں پر ایک میسج دینا چاہتا ہوں. کچھ لوگ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ مدار پاک صرف شاہوں کے ہی پیر ہے، دیوانوں کے ہی پیر ہے، فقیروں کے ہی پیر ہے. ارے بھائی مدار پاک کوئی شاہ ہے، فقیر ہے؟ کون ہے مدار پاک؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں مدار پاک کون ہے. مدار پاک کی سب سے پہلی کڑی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کے شوہر مولا علی، آپ کے بیٹے امام حسین اور آپ کے بیٹے امام حسن. امام حسن سے آپ کی والدہ کا سجا چلا ہے، میں وہ بعد میں بتاتا ہوں، پہلے باپ کا بتاتا ہوں. آپ کے بیٹے امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق جن کے ہم کنڈے بھرتے ہیں، امام جعفر صادق، ان کے بیٹے اسماعیل ثانی، ان کے بیٹے حضرت محمد، ان کے بیٹے حضرت احمد، ان کے بیٹے حضرت ظہیر الدین، ان کے بیٹے حضرت بہاؤدین، ان کے بیٹے قاضی قطب الدین علی حلبی، اور ان کے بیٹے فرد الافراد قطب الاقطاب سید السادات سیدہ سید بدر الدین احمد قطب المدار. ارے کیا ذات بیان کروں شان مدار کی، انگلیوں پہ میں اپنا شجرہ یاد رکھتا ہوں. میں مجھے اور بزرگوں کی طرح شجرے کتاب کی طرف جیب میں لے کر نہیں گھومنا پڑتا. میرے مدار کا شجرہ پنجتنی شجرہ ہے، خاندانی بھی پنجتنی ہے، شجرہ بھی پنجتنی. کیسے؟ علی، بصری، حبیبو، بایزید، حضرت بدی الدین، بہت ہی مختصر شجرہ مدار العالمی کا ہے. انگلیوں میں یاد رکھتے ہیں اپنے شجرے کو. آپ اگر کسی اور بزرگ سے مرید ہیں تو کوئی 15ویں واسطے سے نبی کے گھرانے میں پہنچتا ہے، کوئی 70ویں واسطے سے نبی کے گھرانے میں پہنچتا ہے. لیکن اگر آپ مداری ہو 5 واسطوں سے باہر گئے نبی میں پہنچ جاؤ گے. تابعین ہے، تابعین مدار پاک. 3 صحابہ کرام کے دیدار کیے ہیں آپ نے، جس میں سے ایک صحابی ہندوستان کے بابا رتن بن شاہو ہے. آپ نے نام سنا ہوگا کبھی، یہ ہندی صحابی ہے، یہیں پر پیدا ہوئے ہیں، اور آپ نے مدینے جا کر کے نبی کو دیکھا اور وہاں سے صحابیت کا مرتبہ لے کر کے آئے. 600 سال کی عمر ہوئی ہے آپ کی، نبی نے آپ کو 6 مرتبہ دعا فرمائی تھی. ہر بار طال اللہ عمر کا، طال اللہ عمر کا، طال اللہ عمر کا. ایک مرتبہ جب کہا نبی نے اللہ تیری عمر دراز کرے، اللہ نے ایک مرتبہ کہنے پر آپ کو 100 سال کی عمر عطا فرمائی. 600 سال کی عمر. آپ جب مدینے سے آئے، وہ واقعہ میں کبھی بیان کروں گا جب دوبارہ آؤں گا، تو کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے، میں پوائنٹ کی بات کروں گا. آپ جب مدینے سے آئے، جب بھٹینڈا پہنچے، بھٹینڈا میں آپ کی مزار ہے، میں نے اس کی تحقیق بھی کیا. ہمارے سلسلے میں کچھ پنجابی بھی ہیں جو پنجاب سے ٹرین بھر کر کے، ایک ڈبہ ٹرین کا بھر کے مکرپور میں آتے ہیں پنجابی، لیکن مدار پاک کے چاہنے والے ہیں. ایک بار میرے سندیپ نام کا ایک بندہ ہے، اس سے میری ملاقات ہوئی اور اس کو میں نے دیکھا کہ وہاں پر عیسن ندی ہے. وہ ندی آپ کی کرامت سے چالو ہوئی ہے. عیسن ندی میں نے کیا دیکھا، وہ کیربا بھر رہا ہے پانی کا. میں نے کہا اتنا پانی تو کوئی لے جاتا، کوئی بھی ہوتا ہے وہاں سے پیتا ہے یا وضو کرتا ہے، یہ کیربا کیوں بھر رہا ہے؟ میں نے کہا سندیپ بھائی تمہارے وہاں پانی نہیں ہے کیا جو تم یہاں سے لے جا رہے ہو؟ بولے مولانا صاحب یہ پانی نہیں ہے، ہم پنجابیوں کا آب زمزم ہے. میں نے کہا کیسے؟ بولے ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا یقین ہے کہ اگر کیسا بھی بیمار ہو، کیسا بھی مریض ہو، ہم اس کو پلاتے ہیں، اللہ اس کو شفا دے دیتا ہے. بولے ایک مرتبہ ہمارے ایک بھائی نے ایک کو فالج ہو گیا تھا، اس کو پیرالائسس بولتے اپنے ساتھ یہاں پہ، لکوا ہو گیا تھا. تو اس بندے نے اس میں اسپیشلی اس کا گھر والا آیا، اس کا کوئی رشتہ دار تھا، اسپیشلی اس میں آیا اور وہاں سے پانی لیا. پانی لے کر کے وہ گھر پر گیا اور گھر پر جانے کے بعد اس لکوے والی لڑکی سے کہا اے میری بہن
جب بھی تو پانی پیے اس پانی کو پینا کہ اس پانی کے اندر اللہ نے شفا عطا فرمائی ہے, تیرا لقوہ چند دنوں کے اندر ٹھیک ہو جائے گا. یہ شان ہے, یہ ایمان ہے ان پنجابیوں کا, تو ہمارا تو محبت کا عالم کیا ہوگا. تو وہ شان مزار پاک کی. تو میں بابا رتن بن شاہو کی بات کر رہا تھا, بٹھنڈا کے اندر آپ کی مزار پاک ہے. میں نے اس سے میسج کیا, میں جانوں میں کہ یہ کتابوں میں آتا ہے, کیا صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ وہاں بٹھنڈا کے اندر کوئی ہمارے صحابی ہے؟ بولے ہاں بابا رتن آپ کے صحابی ہے. میرے اطمینان ہو گیا کہ الحمدللہ ہمارے کتابوں میں جو بات آئی وہ صحیح ہے کہ وہاں پر آپ کی مزار مقدس موجود ہے. پھر کتابوں کو میں نے پڑھا تو بابا رتن بن شاہو جب مدینے سے آئے, تو آپ جب مدینے سے گھر پر آئے تو آپ نے فقیری اختیار کر لی, سب کچھ چھوڑ دیا اور آپ پیڑ پر رہنے لگے. وہیں پر آپ سارا کام کرتے, عبادت اجازت سب پیڑ کے اوپر آپ کرتے, اور کسی کے لیے بھی چاہے کتنا بھی بڑا ترم خاں کیوں نہ ہو, آپ ملاقات نہیں کرتے, بات ہی نہیں کرتے کسی سے. وہاں پر مزار پاک جب ہندوستان میں آئے تو مزار پاک کو کسی نے بتایا کہ سرکار آپ کے نانا جان کا ایک صحابی یہاں پر ہے. بولے سبحان اللہ. صحابی, نبی کا صحابی ہندوستان میں. مزار پاک خوش ہو گئے کیونکہ مزار پاک تبع تابعین کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے. آپ تابعین کیسے بنے وہ بتانے جا رہا ہوں میں. آپ کو بتایا کہ پنجاب کے بھٹینڈا کے اندر آپ کے نبی کے, آپ کے نانا کے صحابی رہتے ہیں, لیکن وہ ملاقات نہیں کرتے. بولے کوئی بات نہیں, میں دیدار کر لوں گا. میں دیدار تو مجھے کرنے مل جائے گا کہ میرے نانا جان کا صحابی ہے. آپ سفر کر کے بھٹینڈا پہنچے, اور بھٹینڈا میں جب آپ پہنچے لوگوں سے پوچھا کہاں ہے وہ صحابی. بولے وہ پیڑ کے اوپر ہے. لیکن بولے بابا آپ بیکار میں یہاں پر آئے ہیں, وہ ملاقات نہیں کریں گے, وہ آپ سے ملنے نہیں آئیں گے, وہ کسی سے نہیں ملتے. تو میرے مدار نے کیا کہا, جاؤ جا کر کے اس سے کہہ دو کہ جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اس کی اولاد قطب المدار آئی ہے. جاؤ اتنا جا کر کہنا. جب جا کر کے بابا رتن سے کہا, اے رتن نہیں سنا, اے رتن نہیں سنا, اے رتن تو جس کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی اولاد قطب المدار اس سے ملنے آئی ہے. وہ رتن جو مجنون کے عالم میں تھے, جو دیکھتے نہیں تھے, سنتے نہیں تھے, کسی سے بات نہیں کرتے تھے, جیسا سنا کہ میرے نبی کا بیٹا آیا ہے سب کچھ چھوڑ دیا, نبی کی اولاد کی بارگاہ میں پہنچ گئے. اور بارگاہ میں جا کر کے آپ نے ان سے ملاقات کیا, کافی دیر تک آپ کی گفتگو ہوئی, اور پھر مزار پاک وہاں سے تشریف لے گئے. اس ذات سے ملاقات کے بعد میں مزار پاک کا مرتبہ تبع تابعین سے تابعین ہو گیا. تابعین کس کو کہتے ہیں؟ نبی نے فرمایا خیر القرون کرنی, سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ, ثم الذین یلونہم, ثم الذین یلونہم, اس کے بعد میں میرے صحابہ کا زمانہ, اس کے بعد میں تابعین کا زمانہ. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ تبع تابعین کا زمانہ سب سے بہترین زمانہ. یعنی کہ نبی فرماتے ہیں کہ جس زمانے کے اندر قطب المدار ہے وہ زمانہ ہر زمانے میں بہتر زمانہ ہے. یہ نبی کے الفاظ ہے, بہترین زمانہ ہے. تو خیر بات لمبی ہو جائے گی, کیونکہ انشاءاللہ اگر وقت ملا, موقع ملا تو اسی سرزمین پر 9 تاریخ کو ایک اور پروگرام ہے, اور فقیر مداری کو دعوت ملی ہے, تو انشاءاللہ آنے کی کوشش کروں گا میں. لیکن آج جس پروگرام میں آئے وہ 70ویں, تو اس 70ویں کی بات بیان کروں گا میں, اور اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. صرف 2 منٹ آپ سماعت فرمائیے. 70ویں کی یہ بزم میں کیا ملتا ہے, کیا فیضان ہے 70ویں کے, آئیے میں بتاتا چلوں. آج ہم لوگ بیزی لوگ ہیں. ہم کو کوئی بولے کہ بھائی مہینے کے اندر 3 پروگرام ہے, آپ کو آنا پڑے گا, تو ہم نہیں جا پائیں گے, چاہے ہمارے گھر کے بغل میں کیوں نہ ہو. کیونکہ پروگرام لمبے چلتے ہیں, 12-1 بج جاتا ہے, 2 بج جاتے ہیں, ہمیں رات کو سونا پڑتا ہے, صبح فجر کے اندر نماز میں اٹھنا بھی پڑتا ہے, کاروبار کے لیے بھی نکلنا پڑتا ہے. چھوڑیے اس کو, کوئی بات نہیں. تو ہمیں مصروفیت ایسی ہماری, بیزی شیڈیول ہے ہمارا کہ ہم مہینے کے اندر 3 پروگرامات میں نہیں جا سکتے. کیسے پروگرام کہ بھئی ہم ہر مہینے چھٹی بھی کرتے ہیں, 11ویں شریف بھی کرتے ہیں, 70ویں شریف بھی کرتے ہیں. تینوں پروگرام میں ہم نہیں جا پائیں گے. یا ہم چھٹی میں جائیں گے تو 11ویں میں نہیں جائیں گے, 11ویں میں جائیں گے تو 70ویں میں نہیں جائیں گے, 70ویں میں جائیں گے تو چھٹی میں نہیں جائیں گے. کیونکہ ایک پروگرام مہینے میں ہم اٹینڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ ایک چھٹی ہم مہینے کی لے سکتے ہیں کاروبار سے. 3 دن تو نہیں لے سکتے نا, نوکری میں تو بالکل نہیں لے سکتے. تو ہم صرف ایک تاریخ میں جا سکتے ہیں. تو ایسے ہی سنیوں نے جو غوث اعظم سے محبت کرتا ہے الحمدللہ, غریب نواز سے محبت کرتا ہے, کہیے الحمدللہ, مزار پاک سے بھی الحمدللہ محبت کرتے ہیں.
تو یہی غوث و خواجہ اور مدار کی محبت کرنے والوں نے اللہ سے دعا کیا، اے پروردگار عالم، ہم غوث اعظم سے بھی محبت کرتے ہیں، غریب نواز سے بھی محبت کرتے ہیں، مدار پاک سے بھی محبت کرتے ہیں، لیکن ہم چھٹی کے اندر، 11ویں کے اندر، 17ویں کے اندر تینوں جگہ اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اے پروردگار عالم، ہمیں ایک تاریخ عطا فرما دے کہ ہم ایک تاریخ میں جائے، یعنی کوئی بھی ایک محفل میں جائے، ہمیں غوث اعظم کا بھی فیضان ملے، غریب نواز کا بھی فیضان ملے، مدار پاک کا بھی فیضان مل جائے۔ ایک تاریخ ہمیں چاہیے کہ جس بزم میں ہم جائیں کہ تینوں فیضان ایک ساتھ ہمیں مل جائے۔ رب نے کہا جاؤ اے اولیاء اللہ سے محبت کرنے والوں، اے غوثو خواجہ مدار سے محبت کرنے والوں، تمہاری دعا قبول ہو گئی، تمہاری دعا قبول ہو گئی کہ تم غوث اعظم کی 11ویں کے اندر غریب نواز کی چھٹی کو ملا دو، اور وہ تو ملا کر کے جو تاریخ بنتی ہے وہ 17ویں ہے، یعنی کہ مدار پاک کی 17ویں میں چلے جاؤ، یا تمہیں غوث اعظم کا بھی فیضان ملے گا، غریب نواز کا بھی فیضان ملے گا، مدار پاک کا بھی فیضان ملے گا۔ حق اللہ محمد مدار دم مدار۔ یہ 17ویں شریف ہے کہ جس 17ویں کے اندر آپ کو غوث اعظم کا بھی فیضان ملے گا، غریب نواز کا بھی فیضان ملے گا، اور مدار پاک کا بھی فیضان ملے گا، کیونکہ یہ 17ویں بنائی ایسے گئی ہے کہ 11ویں کو 6 میں پلس کر دیا جائے تو 17 تاریخ بنتی ہے، اور یہ مدار پاک کی 17ویں بنتی ہے۔ اور الحمدللہ ہم چاہے کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو، چاہے ہم قادری ہو، چاہے ہم چشتی ہو، چاہے ہم مداری ہو، ہم سب بزرگوں سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو ولی ہوتا ہے وہ رب کا ہوتا ہے، اور جو رب کا ہوتا ہے وہ سب کا ہوتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اس ہماری محفل کو قبول فرمائے، ہمارا یہاں پہ جمع ہونا قبول فرمائے، سرکار مدار پاک کی 17ویں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو یہاں پر آئے ہیں ان کی حاضری قبول فرمائے اور ان کی جائز تمنائیں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مداری ہے سب پر بھاری ہے۔